دیکھیے فہم صحابہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہے، اس وجہ سے فہم صحابہ کے بغیر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بعض جزوی مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں اور ان کا مسئلہ پیش آ گیا تو تابعین یا بعد کے ادوار میں مجتہدین کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ تو یہ کہ فہم صحابہ قرآن و سنت کے فہم پر منحصر ہے۔ اگر قرآن کو ہم اپنے فہم سے سمجھتے ہیں تو گمراہ ہیں، حدیث کو اپنے فہم سے سمجھتے ہیں تو گمراہ ہیں، اور قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کے فہم سے سمجھتے ہیں تو یہی اصل دین ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا خوارج کا۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ مسائل ذکر کیا تو خوارج میں جو ان کا سرغنہ تھا اس نے کہا اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کا کتا قرار دیا۔ بعض صحیح روایات میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ خوارج کا جو موقف ہے وہ حکام کے خلاف بغاوت کا موقف ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو ہم اس کے خلاف اٹھ کر کے حکومت بنائیں گے، اور یہ باغیانہ تیور جو ہوتے ہیں یہ معاشرے میں امن و سلامتی نہیں آنے دیتے، قتل و خوریزی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خوارج صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، خوارج علماء اسلام کو کافر کہتے ہیں، اور خوارج کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اس طرح کے چند مواقف ہیں جن کی بنیادوں پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور موجودہ دور میں خودکش حملے ہیں، یہ خوارج کا موقف ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی یا مسلم حکام کی تکفیر ہے، یہ خوارج کا موقف ہے۔ قرآن مجید کی غلط توجیہ و تعویل ہے، یہ خوارج کا موقف ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہماری جماعت میں شامل ہیں ان کے بھی بعض مواقف ایسے ہیں جو خوارج سے ان کو ملا دیتے ہیں۔ لہذا خوارج کی ان صفات کی بنیاد پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔